السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ امید ہے کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ تو پارہ نمبر 14 ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 88 یعنی کہ 88 اور 99 سے شروع کریں گے، جس میں ذکر ہے کہ اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے اور انہی پر وہ گواہی دے گا، اور اے میرے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے یعنی کہ گواہ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اس میں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ انصاف تو یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور نیکی اور فرائض کا ادا کرنا، اور آپ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ انصاف شرک کا ترک کرنا اور نیکی اللہ کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اگر وہ مومن ہو تو اس کی برکات ایمان کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا اسلامی بھائی بن جائے۔ انہی میں سے ایک اور روایت ہے کہ اس میں ہے کہ انصاف توحید ہے اور نیکی اخلاص، اور ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے لیکن معال و مدہ ایک ہی ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اگلی آیت میں ظلم و تکبر سے ابن عینیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ عدل ظاہر اور باطن دونوں میں سے برابر حق اور اطاعت بجا لانے کو کہتے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر ہے اور بہتر ہو، اور فحاشا اور منکر بغی یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع فرمایا۔ عدل کا حکم دیا اور انصاف اور مساوات ہے، اور اقوال و افعال میں اس کے مقابل فحشا یعنی بے حیائی ہے، وہ قبیح اقوال اور افعال ہیں، اور احسان کا حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو، جبکہ ہم لوگ جو اچھا کرتے ہیں اسی کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو برا کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو برائی کی اینڈ تک پہنچائیں، اور اسلام انہی باتوں سے یعنی کہ انہی باتوں کی ممانعت فرماتا ہے۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا، اور تیسرا حکم اس آیت میں رشتہ داروں کو دینے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور شفقت اور محبت کا فرمایا، اور اس کے مقابل بغی ہے اور وہ اپنے آپ کو اونچا کھینچنا اور اپنے علاقہ داروں کے حقوق تلف کرنا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کا جامعہ ہے، یعنی یہی آیت حضرت عثمان بن مطعون کے اسلام کا سبب ہوئی، جو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابوالجہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی، اس لیے یہ آیت ہر خطبہ کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ اگلی آیت کے مطابق ارشاد ہے کہ یہ آیت انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تھی، انہیں اپنے عہد کے وفا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم انسان کے ہر عہد نیک اور وعدہ کو شامل ہے۔ اگلی آیت یعنی تلاوت قرآن کی آیت اور آیت نمبر 90، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو، اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، بے شک تمہارے کام اللہ جانتا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ اس عورت کے متعلق ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ میں ریت بنت عمرو ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی تھی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی، اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کاٹ ڈالتی اور باندیوں سے بھی تڑوا دیتی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ معنی یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بیوقوف نہ بنو۔ مجاہد کا قول ہے کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم سے حلف کرتے اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال قوت پاتے تو پہلوں سے جو حلف کیا ہوتا وہ توڑ دیتے۔ اب دوسرے سے حلف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ عہد وفا کرنے کا حکم دیا۔